اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے ربا یعنی سود۔ تو سود سے مراد کیا ہے؟ ربا یعنی ربا کہتے کسے ہیں؟ ربا یعنی سود کا معنی و مفہوم، یہ ساتھ ساتھ اسکرین کے اوپر نظر ڈالتے جائیں۔ سود فارسی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے نفع۔ اس کے مقابلے میں زیان کا لفظ استعمال ہوتا ہے جس کا معنی ہے نقصان۔ مثلا ہم کہتے ہیں کہ فلاں دو آدمیوں کی دوستی سود و زیان سے بالاتر ہے۔ عربی زبان میں سود کے لیے یعنی قرآن میں سود کے لیے ربا کا لفظ استعمال ہوتا ہے جس کا لفظی معنی ہے زیادتی، اضافہ، نشو و نما اور بلندی۔ اسی سے لفظ ربوۃ مشتق ہے جس کا معنی بلند یا اونچی جگہ ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے آویناہما الی ربوۃ، یعنی ہم نے عیسیٰ اور مریم کو ایک اونچی جگہ پر پناہ دی۔ شرعی اصطلاح میں رأس المال یعنی اصل زر پر جو زائد رقم مدت کے مقابلے میں شرط اور تعین کے ساتھ لی جائے وہ سود یعنی ربا ہے۔ گویا کہ سود کے تین اجزاء ترکیبی ہیں۔ نمبر 1 اصل زر پر اضافہ، نمبر 2 اضافے کا تعین مدت کے لحاظ سے کرنا، نمبر 3 معاہدے میں اس اضافے کا مشروط ہونا۔ البتہ شرط کے بغیر اگر کوئی قرض خواہ کو احسان کے طور پر زائد رقم دے تو یہ سود نہیں۔ اچھا جی، ہر وہ قرض جس میں یہ تین اجزاء پائے جاتے ہوں سودی قرض کہلاتا ہے۔ کون سے؟ یہ تین جو اصل زر پر اضافہ، اضافے کا تعین مدت کے لحاظ سے کرنا، پھر نمبر 3 معاہدے میں اس اضافے کا مشروط ہونا۔ تو یہ یعنی ہر وہ قرض جس میں یہ تین اجزاء پائے جاتے ہوں سودی قرض کہلاتا ہے۔ تو اس حوالے سے جو حدیث مبارکہ ہے یعنی حدیث پاک مسند حارث بن اسامہ میں ہے کہ کل قرض جر به نفعا فهو ربا، یعنی ہر وہ قرض جس سے نفع حاصل کیا جائے ربا ہے۔ آگے ہے جی سود کی اقسام، یہ معنی و مفہوم یہ کلیئر ہو گیا۔ اب اس کی اقسام، سود کی دو قسمیں۔ نمبر 1 ربا نسیہ، مراد وہ اضافی رقم ہے جو قرض دینے والا مقروض سے اصل زر کے علاوہ وصول کرتا ہے۔ نمبر 2 ربا الفضل، اس سے مراد وہ زیادتی ہے جو ایک ہی جنس کی دو چیزوں کے دست بدست لین دین میں ہو۔ صحیح مسلم میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ کی روایت کردہ حدیث میں اس قسم کی طرف اشارہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، یعنی یہ جو حدیث پاک ہے جس کے حوالے سے میں نے ابھی ریفرنس دیا کہ جو ابو سعید خدری کی روایت کردہ حدیث، اس میں یعنی
اس قسم کی طرف اشارہ ہے، ربا الفضل کی طرف اشارہ ہے۔ وہ کون کون سی چیزیں ہیں؟ مثلا سونا، چاندی، گندم، جو، کھجور، نمک۔ تو صحیح مسلم میں ان 6 اشیاء کا ذکر ہے، ٹھیک ہے نا۔ ان کے جو ہے نا یہ 10 لین میں، یعنی ایک ہی جنس کی 2 چیزوں کے 10 لین میں ہو، یہ اضافہ۔ اس سے مراد وہ زیادتی ہے جو ایک ہی جنس کی 2 چیزوں کے 10 لین دین میں ہو، جس کی تفصیل میں نے ابھی بتائی۔ یعنی کون کون سی چیزیں؟ سونا، چاندی، گندم، جو، کھجور، نمک۔ تو ان میں 10 لین دین میں جو یعنی ایک ہی جنس کی جو 2 چیزیں جو ہے نا ان کے 10 لین دین میں ہو، تو اس کو کہا جاتا ہے ربا الفضل۔ اب ہے ربا اور بے میں فرق، یا یہ کلیئر کر کے بے اور ربا میں فرق، بے اور ربا میں فرق۔ بے اور ربا میں جو فرق ہے وہ یہ کہ تاجر اپنی محنت پر منافع لیتا ہے، جبکہ سود خور بغیر محنت کے منافع لیتا ہے۔ تاجر صرف ایک ہی دفعہ یعنی فروخت کے وقت منافع لیتا ہے، جبکہ سود خور کا منافع وقت کی رفتار کے ساتھ ساتھ مسلسل بڑھتا چلا جاتا ہے۔ یعنی سود مفرد سے سود مرکب بن جاتا ہے، سود مفرد سے سود مرکب بن جاتا ہے۔ نمبر نیکسٹ، تجارت میں نقصان کا امکان بھی ہوتا ہے، جبکہ سودی کاروبار میں نقصان کا کوئی امکان نہیں ہوتا۔ نیکسٹ یہ کہ تجارت انسان کو معاشرے کا ایک فعال یعنی ایکٹیو رکن بناتی ہے، جبکہ سود خوری انسان کو بخیل، خود غرض، بہرحم اور سست بناتی ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ غریب غریب سے غریب تر اور امیر امیر سے امیر تر ہوتا جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے گویا کہ یہ ہے بے اور ربا میں فرق۔ تو تجارت جو ہے اس کے ذریعے ملکی دولت عام لوگوں میں بھی گردش کرتی ہے، لیکن سود کے ذریعے یہ دولت صرف سرمایہ داروں تک محدود رہتی ہے، جس کے نتیجے میں عام لوگ غربت اور تنگ دستی کا شکار ہوتے ہیں۔ تو اب ہم آگے بڑھتے ہیں سود کی حرمت یا سود کی مذمت قرآن حکیم کی روشنی میں، پھر آگے دیکھیں گے سود کی مذمت احادیث مبارکہ کی روشنی میں۔ پہلے اس طرف آتے ہیں، قرآن مجید کی متعدد آیات، یعنی جو آپ کے ساتھ ابھی شیئر کرنے والا ہوں، تو قرآن مجید کی یہ جو آیات ہیں یہ سود کی مذمت کے حوالے سے یعنی قرآن مجید میں بیان کی گئی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، یعنی وہ لوگ جو سود کھاتے رہتے ہیں وہ نہ کھڑے ہو سکیں گے سوائے اس کے کہ جیسے وہ کھڑا ہوتا ہے شیطان، یعنی جسے شیطان نے جنون سے خبطی کر دیا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا یحب کل کفار اثیم، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے، اور اللہ کسی کفر کرنے والے گنہگار کو دوست نہیں رکھتا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفۃ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، کہ اے ایمان والو
सूद कई कई हिस्सा बढ़ा कर ना खाओ और अल्लाह से डरते रहो ताकि तुम फलाह पाओ। फिर अल्लाह फरमाते हैं कि और जो चीज़ तुम इस घर से दो और जो चीज़ तुम इस घर से दोगे कि लोगों के माल में पहुंचकर ज़्यादा हो जाए तो वो अल्लाह के नज़दीक नहीं बढ़ती, और तुम जो सदका दोगे जिससे अल्लाह की रज़ा तलब करते होगे तो ऐसे ही लोग अनकरीब बढ़ाते रहेंगे। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमनुत्तकुल्लाहा वज़रू मा बक़िया मिनर रिबा इन कुंतुम मुमिनीन फ़इल्लम तफ़अलू फ़अज़नु बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही व इन तुब्तुम फ़लकुम रुऊसु अम्वालिकुम ला तुज़लिमूना व ला तुज़लमून। ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो और जो कुछ सूद का बकाया है उसे छोड़ दो अगर तुम ईमान वाले, लेकिन तुमने ऐसा ना किया तो खबरदार हो जाओ। किसके लिए? जंग के लिए, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से। और अगर तुम तौबा कर लोगे तो तुम्हारे असल अमवाल तुम्हारे ही हैं, न तुम जुल्म करोगे और न तुम पर जुल्म होगा। यानी तो न तुम किसी पर जुल्म करोगे और न तुम पर किसी का जुल्म होगा। तो ये है जी कुरान मजीद के हवाले से ये इस कदर शदीद, ख़ास तौर पे अभी जो आयत मैंने कि भाई जो सूदखोरी से बाज नहीं आते उनका अल्लाह और उसके रसूल के साथ जो है कि ऐलान जंग है। तो फिर वो सोसाइटी, वो माशरा या वो मईशत जिसे कहा जाता है वो किस तरह से तरक्की कर सकती है कि जो जिसकी बुनियादें ही सूद पर हों। तो फिर इसी से आप देखें इसके जो बात है हम ये बातें आपके सामने रखेंगे या फिर हदीस मुबारका के हवाले से आप बातें आप तक पहुँचेंगी, यानी ये इंफॉर्मेशन आप तक पहुँचेगी। आपने खुद भी अल्लाह के फजल करम से खासी जो है ना मालूमात इस हवाले से हासिल की होंगी। चाहे वो मसाजिद में आप देखें ना और ख़तीब लोग या उलमाए कराम जो हैं जुमे वाले दिन या आगे जब कभी इस तरह का कोई वो माहौल बनता है, कोई जलसा जुलूस होता है, वहाँ पे स्पेशली लोग इस हवाले से ज़रूर बात करते हैं। टीवी जो है ना वो चैनल्स के ऊपर भी बात होती है, लेकिन इसकी जो है ना यानी सूद के ख़ात्मे के लिए जब तक ज़कात का निज़ाम उसका नफाज ना हो तब तक ये चीज़ ख़त्म नहीं हो सकती। इसलिए कि सूद की जो मुतबादल असास है, ठीक है ना, वो है ज़कात। ज़कात के वाले से कल भी इन डिटेल उससे पहले काफ़ी चीज़ें आपके साथ शेयर कर चुके हैं कि ज़कात से क्या, और फिर उसके साथ साथ एक तो ज़कात है, फिर साथ साथ यानी इस फरीदे से उबरा होके फिर उसके बाद अगर आप इन्फाक फी सबिलिल्लाह की तरफ जाएंगे, सदका तो खैरात की तरफ जाएंगे, फिर अल अफ़्व की तरफ जाएंगे, यानी वो आखिरी दर्जा है। यानी इन्फाक फी सबिलिल्लाह का कल भी ये हमारा टॉपिक था कि इन्फाक फी सबिलिल्लाह का इंतहाई दर्जा है अल अफ़्व, कि इस्लाम तो यहाँ तक हुक्म देता है कि जो चीज़ बच जाए उसे भी अल्लाह के रास्ते में दे दो। यानी ये है एक मसाली सूरत हाल। यानी इससे देखें ना माशरा, मईशत और फिर इवन ये कि सारे लोगों के माबैन मोहब्बत, मबद्दत, भाईचारा, फिर ये तबकाती ऊंच नीच जो है उसकी जड़ कट जाती है। तो बहरहाल ये है कि इसकी जो खैर बरकतें हैं वो तो अपने ये ज़कात के हवाले से, लेकिन जब सूदी जो मईशत जो ये देखें ना इस्लामी ममालिक के अंदर भी ये नासूर फैला हुआ है सूद का, तो इसी वजह से इसकी जो कबाहतें हैं फिर और यानी इसी की वजह से अगर डेप्थ में जाएं, जितनी भी आप माशरती एतबार से जो बुराइयां हैं, कबाहतें हैं, इस सिस्टम की वजह से हैं, इस बेबरती की वजह से वो जो बरकत है वो उठ जाती है, बेबरती आ जाती है। लोग गैर मरई अंदाज में वक्ती तौर पे देखें ना, बजाय लोग तो
کرمنل ہوتے ہی ہوتے ہیں، لیکن اس کے اسباب جب تلاش کیے جاتے ہیں دیکھا جاتا ہے ڈیسک میں جا کے یہ کام وہ ظاہر ہے بڑے بڑے علماء اور پھر یہ خاص طور پہ جو ریسرچرز ہیں محقق، دیکھیں نا کوئی بھی اگر وقوع ہوتا ہے، کوئی بھی ایشو یا کوئی بھی اس طرح کی صورت حال ہوتی ہے، کوئی خدا نخواستہ ثانیہ رونما ہوتا ہے تو اس کے اسباب تلاش کیے جاتے ہیں۔ پھر یہ کہ بھائی معاشرے میں وہاں پہ آپ کو غربت نظر آئے گی، جہالت نظر آئے گی، غربت جہالت یہ اس کی دیکھیں نا جہالت کیوں، اسی لیے ان کے پاس وسائل نہیں۔ اسلام یعنی ہر شخص جو اس دنیا میں آئے اس کو ہر طرح سے تحفظ فراہم کرتا ہے، اس کی ایجوکیشن تو اسلامی ریاست کی بنا آپ جتنا بھی یہ جو ابھی دیکھیں نا یہ اتنا وہ پوری یعنی قوم کے لیے آپ دیکھیں نا یہ رلا دینے والا جو ثانیہ ہوا موٹر وے کا، ذرا اس کے پس پردہ جائیں، اس کی ڈیپتھ میں جائیں، وہ جہالت وہ ہمارا جو سسٹم ہے وہ دیکھیں نا ہمارا وہ سامنے آتا ہے کہ اسلام جن تعلیمات کو اپنانے کا حکم دیتا ہے، جس طرح کی سوسائٹی اسلام کو مطلوب ہے وہ ماحول پرووائڈ نہیں ہوتا۔ دیکھیں نا یہاں تک ہے کہ بچہ جب یہ دیکھے نا یہ 7 سال کا ہو جائے، 7 سال کا ہو جائے تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو جو ہے نا نماز کی تلقین کرو، 10 سال کا ہو جائے مار کے پڑھاؤ اور پھر اس کا بستر الگ کر دو۔ یہ دیکھیں نا یہ جو ہے معاشرتی اور معاشی اقدار کا اسلام تعین کس طرح سے کر رہا ہے۔ اچھی تعلیم تربیت اس بدبخت کو یا ان بدبختوں کو جنہوں نے یہ موٹر وے کا یہ جو واقعہ ہوا ہے، اگر دیکھیں نا ان کے پاس ایجوکیشن ہوتی، وہ اخلاقی تعلیم جس کی طرف خاص طور پہ اسلام توجہ دیتا ہے، اگر وہ چیز ہوتی یعنی سوسائٹی یا معاشرہ جاہل نہ ہوتا تو دوسرے کے حقوق کے بارے میں وہ جو ہے نہ جانتے، یہ نہ جانتے کہ بھائی وہ جانے والا وہ آپ کی کوئی ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، یعنی جس سطح کا کوئی فرد ہے اسی سطح کا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم کہ ہم نے بنو آدم کو عزت و شرف عطا کیا۔ بھائی مسلمان یعنی انسان دیکھیں نا تمام انسانیت اللہ کی نظر میں جو ہے نا قابل تکریم ہے۔ مسلمان کے تو بہرحال میں آپ سے کہتا ہی رہتا ہوں، شیئر کرتا ہی رہتا ہوں پوری کلاس سے بھی۔ ابھی یہ جو سسٹم ہے ہمارا یہ آن لائن جہاں پہ بھی چلیں جو ایک ہے اس حوالے سے کوشش ہوتی ہے کہ یہ انفارمیشن اخلاقی نقطہ نظر سے، تعلیمی نقطہ نظر سے، معاشی نقطہ نظر سے جو عام چیزیں ایشوز ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں۔ لیکن بات یہ کہ بس باتیں ہی ہیں، باقی عمل دیکھیں سر، یعنی آپ اور ہم سنتے ہیں، عمل کتنا کرتے ہیں یہ آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں۔ نماز کے حوالے سے یا زکوٰۃ کا کتنا تاکیدی حکم ہے، اس کے اوپر ہم عمل کتنا کرتے ہیں۔ نماز کے حوالے سے تو پھر چلو اللہ کا شکر ہے کچھ نہ کچھ اہتمام تو امید ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ ہر گھر میں ہوتا ہی ہوگا، اکثر نہیں ہوتا۔ اگر یہ ہوتا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر تو وہ بدبختی کی طرف جاتے کیوں، منکرات کی طرف جاتے کیوں؟ تو بہرحال یہ ہے کہ وہ جو خیر والے معاملات ہیں ان کو ہم نے اپنی معیشت سے نکال دیا، چنانچہ وہ خیر والے کیا بھائی یہ گراس روٹ لیول پہ یہ دولت جائے اس کا فلو اس طرف وہ ہے زکوٰۃ، اس کو چھوڑ کے ہم نے سیاسی جو نا وہ ایک اختراع جسے کہا جاتا ہے اپنے طور پہ وہ کام شروع کر دیا کہ اس کو اگنور کر دیا، تو پھر وہ خیر برکت تو نہ رہی۔ وہ انما الصدقات للفقراء یعنی والمساکین والا ہر چیز کی طرف یعنی ہر جو ہے نا شخص کی طرف اس کا تعلق کسی بھی شعبہ زندگی سے ہو اس کی طرف یہ خیر و برکت لوٹتی ہے۔ یعنی جو صاحب حیثیت ہے وہ دیکھیں نا وہ کنٹریبیوٹ کرتا ہے دوسرے کے لیے، تو جو جس کے پاس وسائل نہیں ہے اس کو وسائل یعنی اس کی دسترس میں آ جاتے ہیں۔ پھر زکوٰۃ کے حوالے سے اور اس کی جو معاشی اہمیت ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کی، ابھی یہ شیئر کروں گا حدیث بیان کرنے کے بعد، اور اس میں یہ لرزا دینے والی باتیں ہیں۔ آپ جس بدبختی کی وہ تو ہے ہی ہے، یہاں پہ جو حدیث مبارکہ کی روشنی میں آپ کے پاس انفارمیشن آئے گی وہ آپ کے پاس ہوں گی بھی
کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سود کے 70 جز ہیں، 70 جز، سب سے کم درجے کا جز، یعنی سب سے کم درجے کا جو جز ہے اس کا گناہ اس قدر ہے جیسے آدمی اپنی ماں سے بدکاری شروع کر دے۔ تو پھر بتا دیں یہ کتنا لرزار دینے والی یہ بات ہے، یا اس حدیث پاک سے کوئی جو ہے نا اس کا منکر ہو سکتا ہے، انکار کر سکتا ہے؟ تو پھر دیکھیں خیر برکت کہاں ڈھونڈیں ہم، کس شعبہ زندگی میں یہ چیز ہے نہیں۔ اور آپ کا دیکھیں نا سارا وہ بینکنگ سسٹم باقی ہر شعبے میں یہ چیز گھسی ہوئی ہے، گویا کہ اس کو کہا جاتا ہے نا سودی سرطان، کہ اب یہ، اور یہ دیکھیں نا اب کسی کو یہ ہو جائے نا یہ سرطان جسم میں، یہ بلڈ میں شامل ہو جائے تو پھر اس کی بچنے کی کوئی امید رہتی ہے؟ باقی لا علاج ہو جاتا ہے کہ بس آدمی، تو جس معیشت کے اندر یہ سرطان آ جائے اس سے بڑھ کے، یعنی اس کا پھر کچھ نہ کچھ علاج کیا جا سکتا ہے، اس کا تو کوئی علاج نہیں، ماں سوائے کہ جب تک آپ اس کا جو آلٹرنیٹو، اس کی جو متبادل اساس ہے زکوٰۃ کی صورت میں، اس کو اپنی معیشت کے اندر نہ لائیں اس نظام کو، تب تک یہ چیز ہو ہی نہیں سکتی۔ تو بہرحال آتے ہیں اس طرف، یہ سود کی حرمت قرآن حکیم میں، تو یہ بات یہاں سے آگے بڑھی تھی کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو اور جو کچھ سود کا بقایا اسے چھوڑ دو، اور اگر تم ایمان والے ہو، لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا تو خبردار ہو جاؤ، کس کے لیے؟ جنگ کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے۔ اور اگر تم توبہ کر لو، یعنی کہ کیا ہے ہمارے پاس جو اللہ نے وہ نسخہ کیمیا جو ہمیں اللہ نے عطا کیا وہ ہے توبہ، توبہ کریں مکمل اجتماعی طور پہ۔ یہ اوپر میں نے آپ سے شیئر کیا کہ یہ زکوٰۃ کا جو سسٹم ہے اس کا تعلق کی حکومت سے ہے، یعنی سب سے بڑا انکم کا جو یعنی سورس جنریٹ کرنے کا ذریعہ یہ زکوٰۃ ہی ہے، اس کو چھوڑ کے ہم کہیں اور کسی اور طرف چل جائیں۔ ہم یہ سوچو بھائی میں نے بات کی ٹیکس کو تو بات کی، بات پہلے اللہ کا حکم پورا کریں، اس کے بعد پھر یہ دیکھا نا اللہ کے بعد اللہ کے نبی کا فرمان گرامی، پھر صحابہ اکبار دیکھیں جس طرح کی صورت حال ہے اس طرح سے صحابہ اکبار نے بھی اس طرح کا اسٹیپ لیا، اس لیے کہ حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں وہ جو بات آگے بڑھتی ہے اس لیے کہ مسلمانوں کے اوپر جب یہ چیزیں اشور کی صورت میں، یعنی مال تجارت کے اوپر اس کی امپورٹ ایکسپورٹ کے حوالے سے جو، تو اس حوالے سے انہوں نے بھی کیا کہ بھائی جب مسلمان یہ چیز کریں تو جو غیر مسلم نان مسلم جو اسلامک اسٹیٹ کے اندر رہ رہے ہیں ان کو بھی تو کچھ نہ کچھ کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے۔ تو اس حوالے سے پھر اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بھائی جو کچھ آپ لوگوں سے کلیکٹ کریں چاہے وہ یعنی ٹیکس کی صورت میں وہ، لیکن باہر اتنا ڈالنے کی قطعی طور پہ کوئی اجازت نہیں ہے، جس طرح بے ڈھنگے انداز میں کہ وسائل نہیں حکومت کے اور کچھ نہیں، سب لوگوں کے اوپر، وہ غریب پہلے مر رہا ہے جس کے لیے اللہ نے یہ حکم دیا ہے آپ اس کے لیے اہتمام کریں، ساتھ ساتھ اگر پھر بھی کوئی کمی کوتاہی ہو رہی ہے، وہ مقاصد یا اہداف حاصل نہیں ہو رہے زکوٰۃ، پھر انفاق فی سبیل اللہ، پھر اللہ یعنی بتدریج اور یعنی برانگیختہ کیا گیا اس بات کے اوپر کہ لوگ دوسروں کے لیے کم کنٹریبیوٹ کریں، تو آپ جن کو کے لیے اللہ نے حکم دیا انہیں کو نچوڑنا شروع کر دیں۔ تو یہ ہے یعنی حکومتوں کے اس معاملے میں یعنی بے خبری، کس کے معاملے میں؟ زکوٰۃ کے معاملے میں۔ تو بہرحال یہ کہ جو لوگ اس حوالے سے اسٹرگل کر رہے ہیں، چاہے وہ انفرادی طور پہ، اجتماعی طور پہ، یا لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو ہمارے ایک ہیں سرپرست ڈاکٹر عبدالخالق خان صاحب، وہ ہمارے ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ رہے ہیں، اس والے سے ان کی بڑی کنٹریبیوشن ہے، انہوں نے اپنی حد تک، اس لیے کہ ہمارے پاس وہ یعنی اس طرح کی طاقت تو نہیں ہے کہ ہم کوئی جبر کریں یا کسی طرح کے غیر ضروری جو اقدامات ہیں کوئی اٹھا کے کسی طرح سے کسی حوالے سے کوئی غیر معیاری جو ہے نا وہ اقدامات جو ہیں وہ لوگوں کی طرح کریں۔ یہ ایک طرح کی ایجوکیشن ہے کہ لوگوں تک انفارمیشن پہنچایا جائے، باور کرایا جائے، اس حوالے سے جو کچھ ان سے ہو سکا ہے انہوں نے خطوط بھی باقاعدہ لکھے ہیں، آپ نے کشمیر گورنمنٹ کے حوالے سے انہوں نے کافی اس حوالے سے کام بھی کیا ہے،
خطوط لکھے، کانفرنسز وغیرہ، پھر ڈپارٹمنٹ کی آتا، ڈپارٹمنٹ سے باہر کافی کچھ کی ہیں کنٹریبیوشن، تو مزید وہ بہرحال کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ پھر کسی طریقے سے یہ سود کا خاتمہ ہو، اللہ کے حکم کے مطابق، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زکوٰۃ کا نظام اس کا نفاذ ہو تاکہ لوگوں کی مشکلات وہ دور ہو سکیں۔ تو آگے بڑھتے ہیں ہم اس حوالے سے کہ سود کی مذمت حدیث مبارکہ کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں، تو اس حوالے سے یعنی کتب حدیث میں متعدد ایسی روایات ملتی ہیں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کی حرمت بیان فرمائی ہے۔ تو اس حوالے سے جن احادیث جن کو دیکھیں، جن کا مطالعہ کر کے پڑھ کے انسان لرز جاتا ہے، تو وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں، ذرا توجہ رکھیں۔ تو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے، کھلانے والے، اس کے لکھنے والے اور اس کے گواہوں پر لعنت فرمائی ہے، اور فرمایا کہ گناہ میں یہ سب برابر ہے، گناہ میں یہ سب برابر ہے۔ یعنی اس حدیث کے الفاظ ہیں لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ وقال ہم سواء۔ یعنی ابھی اس کا جو ترجمہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، یہ جو حدیث آپ کے سامنے، حدیث کے الفاظ میں نے دہرائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے، کھلانے والے، اس کے لکھنے والے اور اس کے گواہوں پر لعنت فرمائی، اور فرمایا کہ گناہ میں یہ سب برابر ہیں۔ اس لیے کہ جو لے رہا ہے تو مجبور ہے، لے رہا ہے پھر بھی۔ تو اس حوالے سے کافی لوگ یہ جو بینک سے قرض لینا، پھر اس کے اوپر سود جو لوگ ادا کرتے ہیں، خاص طور پہ یہ جو کوآپریٹو بینک، زرعی ترقیاتی بینک، اس کے پیچھے آپ دیکھیں نا، آج کل تو صورتحال شاید اس حوالے سے کوئی تھوڑی مختلف ہو، لیکن میں نے پرسنلی دیکھا ہے کہ لوگ یہ جو بینک سے سود لیتے ہیں کوئی کاروبار یا دکان وہ یا زراعت کے لیے، اس قدر بے بختی ہو جاتی ہے کہ وہ سارا کچھ بیچ بٹا کے، یعنی وہ پولیس سمیت بینک والے جب پیچھے پڑتے ہیں تو یہ بھاگتا پھرتا ہے، اریسٹ کر کے لے جاتے ہیں، پھر سب کچھ بیچ بٹا کے دے کے کہ اس میں دے جان چھوٹنے میں ہی نہیں آتی۔ تو اب جب یہ صورتحال لوگوں نے دیکھی تو اب ہمارے اس علاقے میں وہ یہ بات مشہور ہو گئی کہ یہ کوآپریٹو بینک نہیں ہے، یہ گھر پٹو بینک ہے، کہ جس گھر کے اندر یہ سود کا پیسہ داخل ہو جاتا ہے کھیتی کے لیے، معیشت کے لیے، کاروبار کے لیے، وہ اجڑ کے یہ چیزیں رہ جاتی ہیں۔ تو پریکٹیکلی یہ صورتحال ہوتی ہے۔ تو پھر دوسری حدیث جو حضرت ابو ہریرہ رضی، ایک اور حدیث مبارکہ، یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ الربا 70 جزءا ایسرھا ان ینکح الرجل امہ، یعنی انداز لگا لیں کہ ابھی اس کا میں نے ابتدا میں جب میں اس سود کے حوالے سے یہ بات آگے بڑھا رہا تھا، اس کا میں نے یہ جو ابھی حدیث کے الفاظ میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، تو اس کا ترجمہ آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا سود کے 70 جز ہیں، سب سے کم درجے کے جز کا گناہ اس قدر ہے جیسے آدمی اپنی ماں سے زنا کرے۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ہر شخص سود کھانے والا ہوگا، اگر سود نہ کھائے گا تو اس کا غبار اس تک ضرور پہنچے گا۔ اب
اللہ کے نبی کا فرمان گرامی. تو اب دیکھیں نا، اب وقت کے ساتھ ساتھ جس طرح کی ضرورتیں انسان کی بڑھتی رہیں، یعنی معاشرتی اور معاشی زندگی میں تبدیلیاں وقوع پذیر ہوئیں، تو ظاہر ہے اسلام کو چھوڑ کے جب یہ مسلمان خاص طور پہ اس سسٹم، معاشی سسٹم کی طرف گئے، تو جب یہ سودی سسٹم اسلامی معیشت کے اندر داخل ہوا، تو پھر اس نے یہ دیکھیں نا، اس کے اندر وہ تباہ کاریاں لے کے آیا یہ سسٹم. اسی لیے تو اسلام اس کی مذمت کرتا ہے. اتنا یہ اس کے بھیانک نتائج سامنے نہ آتے ہوتے تو اللہ کے نبی اس طرح، اللہ کا حکم اس طرح ہوتا، اللہ کے نبی کا فرمان گرامی یہ ہوتا. اور پھر اللہ کے نبی خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر یہ فرماتے کہ یہ دور جاہلیت کا سارا سود میں آج یہی چیزیں اپنے پاؤں تلے روتا ہوں، ان کو موقوف کرتا ہوں ساری چیزیں. تو یہ ہے کہ ہر شخص سود کھانے والا ہوگا. آپ سے لگ رہے ہیں اگر سود نہ کھائے گا تو اس کا غبار ضرور پہنچے گا. اب یہ بینک کے حوالے سے پہنچتا ہے غبار ہر گھر تک یا نہیں پہنچتا؟ اب سارا سسٹم اس کا اب کوئی متبادل، اور اب دیکھیں جب تک یہ سسٹم نہ آئے تو ہے ہی نہیں. اس میں جب دیکھیں سیلریاں جاتی ہیں کسی نہ کسی، وہ غبار والی بات ہے. اگرچہ وہ جو لوگ سیلریاں لیتے ہیں بینک کے تھرو، ان کا اپنا قصور نہیں ہے کہ سسٹم کے اندر اس طرح باندھ دیا گیا ہے کہ لا محالہ وہاں پہ آپ نے نہ چاہتے ہوئے بھی گویا کہ وہاں پتھر مارنا ہی مارنا اپنی ذات کے اوپر. یعنی یہ آپ نے نہ چاہتے ہوئے آپ نے اس کام کے اندر انوالو ہونا ہی ہونا، بینک کی طرف جانا ہی جانا. تو بہرحال یہ ہے کہ اللہ معاف فرمائے کہ جن لوگوں کی نیتوں کے اندر خلوص ہے، جو نہیں چاہ رہے، تو اب ظاہر ہے سسٹم کی وجہ سے تو اللہ کی بارگاہ میں امید ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ معاف ہی فرما دیں، لیکن ہے بڑا بھیانک اس کا یعنی نتیجہ. تو اسی طریقے سے حضرت عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود کا ایک درہم جس کو کوئی آدمی کھاتا ہے جبکہ وہ جانتا ہے 36 مرتبہ یعنی بدکاری کرنے سے سخت ہے. 36 مرتبہ یعنی زنا بدکاری کرنے سے سخت. پھر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایک اور روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے سود کے ذریعے سے مال کمایا انجام کار اس میں کمی ہو. یعنی بظاہر تو دیکھیں نا اضافہ بلندی یا کہ اس کے میننگ میں نے آپ واضح کیے تھے، تو بظاہر تو انسان یہ سوچتا ہے نا. اور یہ دیکھیں نا جو در حقیقت یہ دیکھیں نا ہمارا جو خاص طور پہ یہ جو ایک ہندی کلچر ہے، ایک تو ہے نا یہود و ہنود، یہ تو سسٹم اس کو تو یہودیوں نے اور خاص طور پہ یہ ہندو جو ہیں، جب کبھی یہ دیکھیں نا مسلمانوں کے ساتھ یا باقی جو لوگ ان سے قرض لیتے تھے، بڑے بڑے جو ہندو ساہوکار ہوتے تھے، تو قرض جب لیتے تو ظاہر ہے وہ پہلے وہ پرسنٹیج مقرر کر دیتے جس کو بیاج کہا جاتا ہے. تو جب وہ دے نا قرض دیتے تو پہلے ہی یعنی دوسرے کو پیسہ دینا اسی وقت جتنی پرسنٹیج تو اس وقت وہ اسے کاٹ لیتے تھے، تو کہتے تھے بیاج کاٹ کے. تو ایک مرتبہ اس کا جو ہے نا پریکٹیکل کہ بھائی یہ ہو کیا رہا ہے، تو آپ کو پتہ ہے سفر کے دوران کبھی آپ یہاں سے لاہور چلے جائیں، اب تو اللہ کا شکر ہے وہ سسٹم تقریباً ریڈیوس ہو گیا. کسی زمانے میں یعنی مسافروں کے کو اٹیک کرنے کے لیے گاڑیوں کے اندر دیکھیں نا وہ آگے فرنٹ جہاں پہ وہ ڈرائیور بیٹھتا ہے اس سیٹ کے اوپر وہ سکرین لگی ہوتی تھی، وی سی آر جسے کہتے ہیں، یا ٹی وی ادھر رکھ کے تو بڑا سا تو دائرہ وہ لگاتے رہتے تھے فلمیں. تو وہاں ایک وہ جو نظر پڑی اس حوالے سے جو اس کلچر کو، یہ اس میں یہی کہ ایک جو ہے ساہوکار ہندو بڑا، تو جب وہ دیتا تھا نا دوسرے کو قرض تو پہلے اتنی رقم الگ کر کے تو اس کو ساتھ کہتا تھا بیاج کاٹ کے. یعنی دیکھیں نا یہ کاٹ کے میں نے یہ سب باقی گویا کہ میں نے تم کو دیے تو اتنے ہی ہیں، میں 1 لاکھ دیا، اس میں سے اگر سپوز اس نے 25,000 پہلے ہی کاٹ لیے، تو انہوں نے کہا یہ میرا وہ ہے، وہ ایڈوانس وہ چیز آپ نے کھاتے ہیں، تو گویا کہ وہ دے رہا ہے یعنی 75,000، تو اس کے کھاتے میں لکھا جا رہا ہے 1 لاکھ، اس کے اوپر وہ سائن کر رہا ہے. میں نے 1 لاکھ بالکل
گن کے میں نے 1,00,000 لکھ لیے، اسی کہ وہ اس کا جز تو یہ ہے، اس کے اندر ظلم ہے، ستم ہے، اور پھر یہ استحصال ہے، تو اسی لیے اسلام نے اس کو منع کیا۔ قرآن نے یہاں ڈکلیئر کر دیا کہ جو اس سے بعد میں تو اللہ اور اس کا ان کا اعلان جنگ۔ تو بہرحال بات یہ ہو رہی تھی کہ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ جو شخص جس شخص نے سود کے ذریعے سے مال کمایا، انجام کار اس میں کمی واقع ہو، تو یہاں سے بات آگے بڑھی کہ دینے والا تو یہ سمجھ رہا ہوتا ہے، یعنی جو قرض کے اوپر رقم دے رہا ہے تو لینے والا تو ویسے دیکھیں اس کو رگڑا تو لگ رہا ہے، لیکن جو ہے نا جو سود کے حوالے سے، یعنی جو دوسرے کی وہ دے رہا ہے وہ اور اس سے وہ کاٹ رہا ہے، سود لے رہا ہے، تو سمجھتا ہے کہ میری رقم میں اضافہ ہو رہا ہے، اکثر اصل میں گھاٹا یہ ہے، اس لیے کہ دنیا میں بھی خسارہ اور گھاٹا بسا اوقات دیکھے نا لوگ ریئیکٹ کر جاتے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کس صورت میں ریئیکٹ کرتے ہیں، وہ میں نے ٹچ دیا تھا تھوڑا سا اس اشتراکیت کے والے، جب یہ سودی جو معیشت جو ہوتی ہے یہ اس کی وجہ سے لوگ تنگ آتے ہیں کما کے، جس کو ہے نا وہ بال کا جس کھیت سے دیکھا ان کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کے ہر خوش ہے گندم، کہ بھائی اس کھیت کے اندر کام یہ کر رہا ہے، اس کی وجہ سے دیکھیں نا وہ فصلیں، یہ آپ دیکھیں گندم ہے، چاول ہے، باقی جو کچھ زمین اگلتی ہے وہ میں نے صرف بیچارے کی ہے، لیکن اس کے کھانے کے لیے وہ نوالا ہے، اس کے لیے یہ ترستا ہے، محنت یہ کر رہا ہے، تو جو ہے نا سرمایہ دار جاگیردار اس کی محنت کو وہ اچک لیتا ہے، تو چنانچہ کیا ہے پھر یہ اس کا یعنی منتارا ہو جاتا ہے، اس کی سماجت کرتا ہے، تو اپنے اہل و عیال کے پیٹ پالنے کے لیے اس سے قرض لیتا ہے، اس سے مانگتا ہے، پھر وہ اس کو سسکا کے اور تڑپا کے دیتا ہے۔ اسلام کو یہ کلچر پسند تو نہیں ہے، اسی لیے اسلام نے وہ بات کی کہ بھائی وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، کہ ان کے مالوں میں مانگنے والوں اور محتاجوں کا حق ہے، تو اس حق کی طرف کیا ہماری توجہ ہے کہ یہ ان کا حق ہے، انہی غریبوں کی وجہ سے تو ہمارے مال کا تزکیہ و تعارف ہو رہا ہے۔ بلکہ دیکھیں نا ایک روایت میں نے کہیں میری نظروں سے گزری کہ یہ جو ہے نا صاحب مال جو شخص ہے، یعنی جب وہ اپنی زکوٰۃ نکالے تو جس کو طرف وہ زکوٰۃ جائے تو اس غریب کا وہ اس کو شکر گزار ہونا چاہیے، جس کی وجہ سے اس کا مال کا تزکیہ و طہارت ہو رہا ہے، اس کو بجائے اس کے وہ آ کے شکر۔ پھر یہ ہے کہ دینے والا تو دیکھیں نا، جو اگر یہ گورنمنٹ کی سرپرستی میں نہ ہو، عام طور پہ جو لوگ دیتے ہیں 10 دیکھیں نا ان کی نیتوں کے اندر 10 طرح کے فطور ہوتے ہیں، اگر خدا نہ خواستہ کہیں کسی حوالے سے اس کی کوئی ہیلپ یعنی اس کو لینا پڑے غریب سے جس کو یہ زکوٰۃ دے رہا ہے، تو اگر وہ اپنے طور پہ مصروف ہو یا انکار کر دے کہ میرے پاس ٹائم نہیں، تو یہ کتنا ریئیکٹ کرے گا، کہے گا ٹھیک ہے جی میرے زکوٰۃ کے پیسوں کے اوپر پلتا رہا ہے تو آج مجھے یہ دیکھیں نا میرے کام نہیں آیا، تو وہ ہے کہ یہ ایک طرح کی وہ اس نے جو اللہ کے راستے میں انفاق کیا، زکوٰۃ کی صورت میں، انفاق فی سبیل اللہ کی صورت میں، وہ ساری چیزیں ضائع ہو گئی۔ تو اسلام اسی والے سے اگر حکومتی سرپرستی میں یہ کام ہو، حکومت دے، حکومت سے آگے جو کارندے ہیں جن کو عاملین کہا جاتا ہے ان کے ذریعے سے کلیکشن اور ڈسبرسمنٹ ہو، تو کسی کو یہ ہو ہی نہ کہ بھائی ٹھیک ہے فلاں بندہ۔ تو اسلام اس حوالے سے بھی یعنی احترام انسانیت کا ایک پہلو یہ بھی کہ حکومتی سرپرستی میں تاکہ کوئی لوگ جو دینے والا ہے اور لینے والے کی کسی طرح سے کوئی انسلٹ نہ ہو، یہ ہے اسلام یہ چاہتا ہے، یعنی اگر اس کی ڈسٹ میں جائیں پڑھیں تو کیا کیا چیزیں سامنے آتی ہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ جو میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان گرامی کے حوالے سے یعنی جو احادیث آپ کے سامنے رکھیں، ایک اور حدیث، ایک دو اور حدیثیں وہ ذرا سماعت کریں تاکہ پھر اس کی جو حساسیت ہے، اس کی حساسیت، اس کی جو مذمت ہے وہ اس سے آپ روشناس ہو سکیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس رات مجھے معراج ہوئی میں ایک قوم کے پاس آیا، ان کے پیٹ گھڑوں کی مانند تھے، گھڑوں کی مانند یعنی پھولے ہوئے تھے، گھڑوں کی مانند، گھڑا کہتے ہیں اوپر سے بالکل تانگ ہوتا ہے، تو گھڑے کا دیکھیں نا وہ ویڈتھ جسے کہتے ہیں وہ کتنی ہوتی ہے، تو ان کے پیٹ گھڑوں کی مانند پھولے ہوئے تھے، ان میں سانپ تھے، سانپ تیرتے نظر آتے تھے،
جو ان کے پیٹوں کے باہر سے نظر آتے تھے۔ میں نے کہا اے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ یعنی جبریل امین نے جواب دیا کہ یہ سود خوار ہیں، یہ سود کھانے والے لوگ، ان کی یہ صورتحال ہوگی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرماتے ہوئے یعنی فرمایا کہ سود کی ہر شکل ممنوع ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ حجۃ الوداع دیا تو اس موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود کی ہر شکل جو ہے یہ ممنوع اور ناجائز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب جن کا عرب میں وسیع سودی کاروبار اس کو ختم کرنے کا اعلان کیا۔ آپ نے فرمایا دور جاہلیت کا سود اب کوئی حیثیت نہیں رکھتا، اور سب سے پہلے میں عباس بن عبد المطلب کے سود کو ختم کرتا ہوں۔ آپ نے اسلامی ریاست میں ذمیوں کو بھی یہ اجازت نہیں دی کہ وہ سودی کاروبار کریں۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل نجران کو جو منشور عطا کیا تھا اس میں یہ شرط لگا دی کہ وہ سود نہ کھائیں اور نہ سودی کاروبار کریں گے۔ یہ ہے یہ سود کی مذمت احادیث مبارکہ کی روشنی میں۔ تو آگے جو فقہائے کرام انہوں نے بھی اس حوالے سے جو کمنٹس دیے یا ان کا جو نقطہ نظر ہے تو وہ کیا ان کی رائے کیا ہے اس حوالے سے کہ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ ان کی رائے ہے کہ سود خور کو اس وقت تک قید میں رکھا جائے جب تک کہ وہ سود خوری سے توبہ نہ کرے۔ اسی طریقے سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کہ سود خور کو توبہ پر مجبور کیا جائے، اگر توبہ نہ کرے اور سود خوری سے باز نہ آئے تو اسے قتل کر دیا جائے۔ یعنی اتنی سخت باتیں ہیں کہ یہ صورتحال ہمارے سامنے آتی ہے کہ قرآن کیا کہتے ہیں، احادیث مبارکہ جن کو آپ نے سماعت کیا وہ کیا کہتی ہیں، فقہائے کرام اور صحابہ کبار کا اس حوالے سے طرز عمل کیا تھا۔ یعنی اتنی یہ چیزیں جو ہیں نا، یہ سود یہ معیشت کے لیے خطرناک اور اس کے اندر دراڑیں ڈال کے رکھ دیتی ہے یہ سود کا سسٹم۔ تو اب آتے ہیں آگے جی کہ سود کے مفسدات اور نقصانات۔ تو اب اوپر جو ہے نا قرآن حکیم کے حوالے سے یا احادیث کے حوالے سے کہ بھائی یعنی اتنی اس قدر سخت وعید کیوں اللہ نے یا قرآن حکیم نے یا اللہ کے نبی نے اس حوالے سے اس کی اتنی یعنی شدت سے اس کی وعید کیوں سنائی ہے؟ تو بہرحال یہ ہے کہ قرآن حکیم اور حدیث نبیہ میں بہت سے یہ آپ کو معلوم ہے بھی کہ ناپسندیدہ امور کے بارے میں نشاندہی کی گئی، مثلا چوری، قتل، رشوت خوری، ملاوٹ وغیرہ، یہ سب افعال کبیہ میں شمار کیے گئے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قدر سخت الفاظ میں سود خوار ہی کے لیے یعنی یہ کیوں استعمال کیا ہے، یعنی اس قدر سخت وعید کہ وہ اللہ اور رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ یعنی کسی چور کے والے سے، رشوت خور کے علاوہ سے، ملاوٹ کرنے والے کے والے سے، یا جو شخص کسی کا قاتل ہو، یعنی اس قدر یعنی یہ سخت وعید ان کے بارے میں نہیں ہے جتنی سخت وعید اس شخص کے بارے میں کہ جو سود خوار ہے، کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ شدت وعید کیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اس کا اعلان جنگ ہے۔ یعنی اور شرم و حیا محسن انسانی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے الفاظ اپنی زبان اقدس سے نکالنا کیوں گوارا فرمائے کہ جن کو سن کر ایک سلیم الفطرت انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ میں نے ابتدا میں آپ سے بات کی تھی
کہ یہ چیزیں سن کے قرآن مجید کی وہ متعلقہ آیات کے حوالے سے یا احادیث کے حوالے سے جو آپ کے ساتھ جو حدیث کے الفاظ بھی اور روایات آپ کے سامنے آپ کے ساتھ میں نے شیئر کی، تو اس حوالے سے میں نے بات کی تھی کہ انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ بھائی کس طرح جائیں، اس کو کس طرح سے جلد اپنی معیشت سے نکالیں تاکہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی نہ ہو، جبکہ یہ ہمارا پورا ملک اب یعنی وہ جو ہے چکی میں پستا جا رہا ہے۔ اور آپ دیکھ لیں آگے IMF کے یہ اس کے جو ہے نا ان کی شرائط، پھر ہماری گرتی معیشت میں یہ کس طرح سے گویا کہ یہ وہ دیمک ہے جو معیشت کو چاٹ کے چھوڑ دیتا ہے، معیشت کے اندر دم ہم چھوڑتا ہی نہیں ہے یہ سسٹم، یہ نظام، جب تک کہ اس کو کک آؤٹ نہ کیا جائے۔ تو بہرحال یعنی یہ جو کچھ ہم اس کا تو حوالے سے اگر غور کیا جائے تو یہ جو سوال سامنے آتا ہے کہ اس قدر بعید کیوں ہے، تو اس کا جواب ہمارے سامنے یہی آتا ہے کہ ہمیں سودی کاروبار کی ماہیت پر غور کرنا چاہیے، اور اس حوالے سے اگر اس طرح ہم جاتے ہیں تو ہمیں وہ جو سوال اٹھتا ہے وہ اس کا جواب ہمیں آسانی سے خود ہی مل جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے حقیقت یہ ہے کہ سود خوار ایک ایسا گناہانہ کاروبار کرتا ہے جو اسلام کی روح سے کلی طور پر متصادم ہے، جو ہر برائی کو جنم دینے والا ہے، جو اسلامی معاشرہ کو جلد ہی تباہی کے کنارے پر لا کھڑا کر دیتا ہے۔ اور اس لیے اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک سود لینا اور دینا نہ صرف حرام بلکہ ایک ایسا فوجداری جرم ہے جس کی حیثیت اسلام سے بغاوت اور اسلامی ریاست کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اب یہ کہ اس کی جو تباہیاں ہیں وہ یہ دیکھ لیں آپ، اخلاق حسنہ کی تباہی اور گراوٹ۔ اخلاق حسنہ سے رہتے کیا ہے، میں نے آپ کو بات کی تھی، جس معیشت کے اندر ہی اس کی جو ہے نا صورتیں پھر بھی میں نے اس طرف اشارہ بھی کیا ہے کہ انسانی اخلاق جو ہیں وہ یہ آپ کو معلوم ہے کہ دو قسم کے، ایک اخلاق حسنہ اور ایک اخلاق رذیلہ یا سیئہ جنہیں ہے۔ اخلاق حسنہ سے مراد اچھی عادات ہے، مثلا محبت ہے، رحم دلی ہے، سخاوت، یہ چیزیں، عدل، انصاف، باقی دیکھیں یہ بڑی لمبی تفصیل ہے۔ اور اخلاق سیئہ سے مراد بری عادات ہے، مثلا بخل ہے، خود غرضی، بے رحمی۔ تو جہاں پہ دیکھیں سود ہے وہاں پہ یہ اخلاق حسنہ نہیں ہے، جہاں پہ یہ جو ہے نا اخلاق حسنہ نہیں ہے وہاں پہ کیا ہے یہ چیزیں، یعنی بخل ہے، خود غرضی، بے رحمی، یہ سود ہی کی تباہ کاری ہے۔ تو اسلام انسان کو اخلاق حسنہ کے زیور سے آراستہ کرنا چاہتا ہے، وہ مسلمان کو معاشرے کا ایک ایسا فرد بنانا چاہتا ہے جو اپنی جائز کمائی سے تمام متعلقہ افراد کی ضروریات کو پورا کرنے پر ہر وقت آمادہ رہے، اس پر دولت کی محبت غالب نہ ہو، یعنی ہے نا اللہ کی جمع معلوم وعدہ تھا، اس کو جو ہے نا یہ وظیفہ نہ کرے کہ نو ہیں بس ہر وقت وہ گنتا ہے، جیب بھرتا گنتا، وہ بینک بھرتا گنتا، وہ اپنے وہ جو بنایا اس نے باکس وہ بھرتا، یہ کام نہیں ہونا چاہیے بس اس حد تک۔ ٹھیک ہے، یعنی آپ دیکھیں آپ کو کاروبار کریں، ایمانداری، اچھا خیر خائی، کہ بھائی میں اگر یہ نیت بنا لے ہر شخص کہ میں نے یہ شاپ جو کھولی ہے میں نے اپنے گزر اوقات کے لیے کم سے کم، پھر اس کا کاروبار بھی اتنا ہی چلتا ہے نا، پھر ساتھ یہ مطمئن نظر بنایا کہ میں نے اس کے اندر کوئی ملاوٹ نہیں کرنا، کوئی دھوکہ دہی نہیں کرنی، کوئی کم نہ، یعنی کسی والے سے بھی جو ممانعات ہیں یعنی اسلام میں جن چیزوں کو، ان ساری چیزوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ اگر نیت بنا لے کہ میں بس عوام الناس کی خدمت کے لیے میں نے اس جذبے کے تحت میں نے یہ شاپ کھولی ہے، تو دیکھیں نا خیر و برکت آتی کیسے ہے۔ لیکن اگر یہ صورت حال ہو کہ بھائی لوگوں کو چوسنا ہے، میں نے آگے دیکھیں نا میں پلازے کھڑے کرنے ہیں، فلاں کرنا ہے، یعنی اللہ جمع معلوم عددہ یہ کام شروع کر دیا، تو پھر وہ گیا کہ اس لالچ میں آ گیا، خیر و برکت وقتی طور پہ نوٹوں سے تو وہ اپنے لیکن اخلاق سے اپنے آپ کو خالی کر رہا۔ ٹھیک ہے جی، تو بات ہی ہو رہی تھی کہ اس حوالے سے کہ اسلام کا جو تقاضا ہے یا اسلام جس کی ترغیب دیتا ہے وہ ہے اخلاق حسنہ، جبکہ یہ اخلاق سیئہ یعنی بخل، خود غرضی، بے رحمی وغیرہ یہ جو چیزیں اسلام ان چیزوں کو ناپسند ڈکلیئر کرتا ہے۔
تو بات یہ ہو رہی تھی کہ اخلاق حسنہ کا خاتمہ، یعنی اخلاق حسنہ کی تباہی اور گراوٹ یہ سود سے شروع ہوتی ہے۔ تو نیکسٹ یہ ہے جی کہ باہمی ہمدردی، یعنی امداد باہمی کا فقدان۔ اسلام انسانوں کے مابین باہمی ہمدردی اور امداد باہمی کے اصول کو فروغ دینا چاہتا ہے۔ وہ ایک ایسے معاشرے کے قیام کا خواہاں ہے جس کے افراد ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوں، جو دوسرے کی مصیبت کو محسوس کریں، لیکن جس معاشرے میں سودی کاروبار کا رواج ہو وہاں انسانی ہمدردی اور اخوت کی فضا کبھی پیدا نہیں ہو سکتی۔ سود خوار بے بس انسان کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے، مصیبت زدہ کا خون چوسنا اس کا محبوب مشغلہ بن جاتا ہے۔ پھر یہ ہے جی مفت خوری کی عادت۔ جس معاشرے میں سودی کاروبار وہاں مفت خوروں کا ایسا طبقہ پیدا ہو جاتا ہے، یعنی سود خوروں کا طبقہ پیدا ہو جاتا ہے، سود کی وجہ سے ساہوکار معاشی جدوجہد کی ضرورت محسوس نہیں کرتا، اس طرح وہ معاشرے کا ایک بے عمل فرد بن جاتا ہے۔ پھر نیکسٹ ہے جی سستی و کاہلی۔ سود دے کر قرض لینے والا بھی اس درجہ کاہل اور سست ہو جاتا ہے کہ وہ مستقبل کی امید پر، یعنی ایک ہلکی سی موہوم سی امید پر برابر قرض لے کر گزار کرنے کا عادی ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، چلو جی وہ لانت ہو جی اس پہ، اور لیتا ہے، چلو اگر 100 روپیہ دینے کے 10 روپے لے واپس کر رہا ہے، ٹھیک ہے مجھے 90 ہی دے رہا ہے، لیکن دے تو رہا ہے نا، یعنی وقتی طور پہ دیکھیں نا اس کو، وہ اپنے بالکل اس پنجے کے وہ جو ہے نا اس کو ناخن اس کی پوری آپ دیکھیں وہ اندر وہ فکس کر دیتا ہے۔ تو اب یہ ہوتا ہے کہ اس کو جکڑ لیتا ہے، تو ایک طرف وہ سمجھتا ہے کہ مل رہا ہے، دوسرے اس کو پتہ نہیں کہ یہ ساری چیزوں سے ایک مرحلہ آئے گا کہ سارے اپنے سے گھر بار سے بھی بالکل جو ہو جائے گا، بے نیاز ہو جائے گا، یہ اجڑ جائے گا اس کا سب کچھ۔ تو وقتی طور پہ گویا کہ اس امید پر وہ برابر قرض لے کر گزار کرنے کا عادی ہو جاتا ہے۔ اس طرح ایک طرف چند سود کھانے والوں کے پاس سرمایہ بڑھتا اور منجمد ہوتا رہتا ہے، اور دوسری طرف قائلی اور سستی کے باعث مفلسی اور غربت بڑھتی ہے، غربت۔ پھر سود معاشرے اور معیشت کے لیے جو ہے یہ تباہ کن ہے، معاشرے کے لیے اور معیشت دونوں کے لیے۔ تو اسلام کا یہ اصول ہے کہ معاشرہ کے لیے جو چیز مفید ہے وہ جائز ہے، اور جو معاشرے کے لیے نقصان دہ وہ ناجائز ہے۔ اس لیے اسلام نے دولت کمانے کے ایسے تمام ذرائع کی ممانعت کی ہے جو معاشرے میں کی مجموعی ترقی کے لیے تباہ کن ثابت ہے۔ لہذا تجارت و معاشرے کے لیے فائدہ مند ہے، جبکہ ربا میں معاشرہ کی تباہی مضمر ہے۔ تو اس والے سے گویا یہاں ان چیزوں کو بھی اسلام نے پیش نظر۔ پھر یہ ہے کہ عدل و انصاف کے منافی بات، سود خوار مال دار ہونے کے باوجود بغیر کسی محنت و کاوش کے ایک طے شدہ منافع حاصل کر لیتا ہے، لیکن مقروض جو ہے یہ محتاج ہوتا ہے، وہ محنت کاوش اور دماغ سوزی بھی کرتا ہے لیکن اس کا نفع یقینی نہیں ہوتا، اور یہ صورتحال عدل و انصاف کے منافی ہے۔ پھر نیکسٹ یہ ہے کہ امن کے لیے خطرہ۔ سودی معاشرہ میں جب ایک طبقہ دوسرے طبقہ کی ضروریات سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے مالدار ہو جاتا ہے تو دوسرا غربت و تنگ دستی کا شکار ہوتا ہے، تو اس سے حسد، کینہ اور بغض کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، معاشرے کے افراد کے مابین کشمکش کی آگ بھڑک اٹھتی ہے، اور پھر بڑے بڑے انقلابات رونما ہوتے ہیں۔ تاریخ نے اس عمل کو کئی بار دہرایا ہے، میں نے یہ آپ کے ساتھ بارہا یہ چیزیں شیئر کر دی ہیں، یعنی کیپٹلزم اور سوشلزم کے حوالے سے، کہ اس مرحلے پہ بغض اور حسد کی آگ بڑھتی ہے، تو اس حد تک بڑھتی ہے کہ انسان کا سلوگن کیا بنتا ہے کہ انقلاب جو ہے یہ بندوق کی نالی سے برآمد ہوگا، یعنی انسان مارے جائیں تو کوئی پرواہ نہیں۔ پھر وہ انسانوں کو انسانیت کے اوپر کوئی ترس نہیں آتا، ان کے سامنے جتنے انسانوں کا خون بہایا جائے اس کے اندر ان کو ٹیسٹ آتا ہے۔ جس طرح دیکھیں نا وہ لینن نے، اسٹالن نے کیا، پھر یہ وہ سرمایہ دار طبقے کو وہاں سے پھر کس طرح سے گویا کہ ان کے جاگیروں کے ساتھ رون کے چھوڑ دیا، ایک ایک وقت میں دیکھیں لاکھوں لوگوں کو طے کیا، ملک بدر کیا۔ یہ 1917 میں جو زار کی حکومت کا پتہ الٹا، اس سے پہلے جو یہی چیزیں تھیں نا، بغض تھا، حسد تھا، تو یہی، جبکہ اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں زکوٰۃ کے بارے میں کافی باتیں آپ کے ساتھ شیئر کر چکے ہیں، وہاں پہ دوسرے کے لیے کنٹینیو کرتا ہے۔ میں نے اس کی مثال دے کے جو ہے میں آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی۔ مثلا کوئی شخص مجبور ہے
کوئی اسٹوڈنٹ دیکھیں اس کے پاس وسائل نہیں، وہ کوئی فیس نہیں پے کر سکتا سیمسٹر کی، کوئی دیکھیں نا خدا ترسیہ جس کے جو اسلامی اقدار اس کا مطالعہ کیا ہو، پیش نظر ہوں، پھر یہ کہ ثواب یا تعاون کی نیت سے وہ یہ کام کرے، تو پھر آپ دیکھیں وہ زندگی بہار جو ہے نا وہ ایسا اسٹوڈنٹ کبھی اپنا یعنی ایسے شخص کو کبھی بھول نہیں سکتا اس طرح کی نیکی کرنے والا۔ تو اسلام یہ کلچر چاہتا ہے در حقیقت کے بے ریا، بغیر کسی لالچ کے ہر انسان دوسرے کے لیے نفع بنے، خیر الناس سمجھیں الناس، یہ بات ہے آپ کے ساتھ۔ تو آگے ہے جی بین الاقوامی خطاب، سود مختلف ممالک کے درمیان بھی نفع و تداول کا سبب بنتا ہے۔ اس والے سے یہ تو یعنی جنگ چھڑ جاتی ہیں اس والے سے، تو یہ دیکھیں یہ چیزیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ مثلا یہ اسی میں بے شمار مثالیں کیا کیا دیں آپ، یہ ذرا یہ امریکہ کی، انگلینڈ کی، باقی اور بڑے بڑے ممالک کی طرح حصے دیکھیں اس حوالے سے۔ تو پھر یہ کہ اسلامی اسلامی نظام میں معیشت سے یہ چیزیں مثال ہے، حقیقت یہ ہے کہ سود اسلامی نظام معیشت کے ہر جز سے کوئی منافرت رکھتا ہے۔ سود خواری صرف ایک معاشی عمل نہیں بلکہ اسلام کے بنیادی اصول کی تباہی، یہ خدا اور رسول سے نبرد نبھا رہے ہیں۔ یہ جو آیت کے والے سے بات آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں کہ جو لوگ سود خواری سے باہر میرے لائق یہ بات ہو چکی ہے، برنسلی اتقاء دولت۔ تو جس طرح یعنی انسانی جسم میں خون کی گردش صحت کی علامت ہوتی ہے، اگر خون منجمد ہو جائے تو یہ انسان کی ہلاکت کا سبب بنتی ہے۔ اسی طرح گردش دولت کسی ملک کی معاشی ترقی کے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر ملک کی دولت چند ہاتھوں میں جمع ہو جائے تو ملک لا تعداد معاشی مسائل کا شکار ہو جاتا ہے۔ اسی لیے دولت کے بارے میں اسلام کا نظریہ ہے کہ اس سے نہ صرف مالک بلکہ معاشرے کے دیگر افراد استفاد آتے ہیں۔ یہ باتیں کہ لا یکون دولتاً بین الاغنیاء کو کے حوالے سے میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں۔ تو نیکسٹ یہ ہے کہ قرض حسن کا خاتمہ، یہ تیزی سے آگے ہم بڑھ رہے ہیں کہ ٹائم آپ کا کلیئر بالکل اینڈ پہ ہے۔ تو اسلام عمرہ کو یہ ترغیب دیتا ہے کہ وہ حاجت مند افراد کو قرض حسن دے تاکہ وہ کاروبار کر کے روزی کما سکیں۔ اب ظاہر ہے کہ جس معاشرے کے افراد دوسروں کو سود پر قرض دینے کے عادی ہوں وہاں کوئی شخص دوسرے کو غیر سود کے قرض نہیں دے گا۔ ایسے معاشرے میں اگر کوئی اپنے فوت شدہ عزیز کا خریدنے کے لیے ساہوکار کے پاس جائے گا تو وہ اس سے بھی سود کا مطالبہ، یہ پریکٹیکلی دیکھیں میں نے جو بات آپ کے ساتھ شیئر کی وہ چیز بھی میں نے وہ سفر جو میں نے وہ فلم کی بات کی وہ دکھاتے ہوئے یہ کرتا ہے، یعنی جو دوسرے کو قرض دیتا تھا اس مرحلے پہ بھی اس کو فیئر نہیں کرتا، جبکہ اس کو شخص کا ہے نا وہ مردے کے ساتھ وہ بھی نیم مردہ ہوتا ہے۔ تو پھر یہ بھی دیکھیں معاشی استحصال، تو حقیقت یہ ہے کہ سود معاشی ظلم و استحصال کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ تو اس کو بھی پھر مختصر کرتا ہوں۔ پھر اشیاء صرف کی قیمتوں میں اضافہ، اچھا جی سود سے کیا ہوتا ہے کہ جب ایک کارخانہ دار بینک سے سود پر قرض لے کر کام شروع کرتا ہے تو وہ اس امر پر مجبور ہوتا ہے کہ جو رقم اس نے سود کی صورت میں بینک کو ادا کریں وہ منافع کی صورت میں عام لوگوں سے وصول کرے۔ اس طرح سود کے ذریعے سے شاید صرف کی قیمتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے جس کا بوجھ غریب صارفین پر پڑتا ہے۔ پھر عیاشانہ طرز زندگی، یہ ایک بات بھی تو ہے کہ جو دولت بغیر میں شخص کے حاصل کی ہو وہ ہمیشہ برائی کے کاموں میں صرف ہوتی ہے۔ سودی کاروبار سے کمائی ہوئی دولت سے انسانوں کے عادات و اطوار بدل جاتے ہیں اور بد کرداری اور عیاشی کو فروغ ملتا ہے۔ پھر ہے جی سرمایہ کی کارکردگی پر منفی اثر، یعنی اس حوالے سے یہ ہے کہ سود کے بوجھ کی وجہ سرمایہ کی کارکردگی محدود ہو جاتی ہے، تعمیری عمل اتنا اچھا نہیں پھیل سکتا جتنا کہ قدرتی وسعت کے اعتبار سے اسے پھیلنا چاہیے۔ تو یہ ہے جی موٹی موٹی باتیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی۔ یہ ٹاپک بڑا حساس اور اہم ہے، اس کی ڈیٹیل اور ابھی کافی ہیں لیکن میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں اس لیے کہ آپ کا ٹائم ابھی اجازت نہیں دے رہا، تو اگر ڈیٹیل میں جایا جائے بلکہ
یہ قرآن مجید کے یہ جو آیات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، یہ آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں، ان کی اگر مزید آپ ڈیٹیل پڑھیں، یہ تفاصیر کی طرف جائیں یا اور دیگر جو میٹیریل ہے، یہ آرٹیکل میگزین میں کافی چیزیں ہیں، بلکہ ایون یہ کہ نیٹ کے اوپر بھی اگر آپ چلے جائیں تو کافی چیزیں آپ کو ملیں گی. کوشش کریں یہ انفارمیشن آپ کے پاس آ جائے، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کریں کہ اللہ کرے یہ ظالمانہ نظام جو ہے سود کی صورت میں ختم ہو جائے، ہماری معیشت کی جان چھوڑے، اللہ کرے اس کا خاتمہ ہو، ہمارا ملک اس یہ جو ہے سودی جو مفسدات اس سے محفوظ ہو جائے. IMF باقی جو ظالمانہ پالیسی ہیں اس سے اللہ ہماری جان چھڑائے. جزاک اللہ. بہت شکریہ.